السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیرا جی کیسی ہیں آپ ثنا؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ہمیرا آپ کیسی ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. یہ میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی ہے جیسے وریشا نے کہا تھا. جی بالکل. تو جی 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 انشاءاللہ ابھی اور بھی کچھ پارٹیسپینٹس آ جائیں تو پھر ہم انشاءاللہ میٹنگ جی سٹارٹ کرتے ہیں. جی ہم اپنی دعا کا سیشن شروع کریں گے. تھوڑا میرے خیال ہے پارٹیسپینٹس کو جوائن کر لینے دیتے ہیں. ہم 5-7 منٹ اور ویٹ کر لیتے ہیں. ہمیرا کیا جی کہتی ہیں آپ؟ ضرور ضرور کیونکہ ابھی لوگ آ رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں اور جتنے لوگ دعا میں شامل ہوں اتنا بہتر ہے. جی بالکل 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 یہ تو ہے. اچھا اچھا وریشا کہہ رہی ہیں کہ ابھی 5 منٹس تک وہ جوائن کریں گے جی جی وریشا کو اور ٹائم لگے گا؟ 5 منٹس اور لگیں گے؟ جی میرا خیال ہے. چلے میں ایسا کرتی ہوں ریکارڈنگ ابھی پاز کر دیتی ہوں پھر جب وہ آئیں گے تو پھر جی اسٹارٹ کریں. کیا کہتی ہیں؟ بالکل بالکل پلیز بالکل. جی 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 ہمیں وریشا ساجد نے جوائن کر لیا ہے. تو ایک بریف سا انٹروڈکشن جو ہے ہم اپنی سسٹر کا کروا لیں. جی بالکل. وریشا کے نام سے ہم سبھی میرا خیال ہے جو ہم واقف سے ہیں. پہلے بھی یہاں پہ جی وریشا کا لے چکے ہیں، جی جو وریشا کو جوائن کر چکے ہیں، جو وریشا کے لیکچرز کو جوائن کر چکے ہیں، وہ سب وریشا کے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے وریشا کے لسنر جانتے ہوں گی کہ وریشا نے جو ہے وہ ٹرانسلیشن، تفسیر، تعلیم القرآن، یہ سب وریشا نے جو ہے وہ ماشاءاللہ جید ہیں. وریشا اپنے نام میں، اپنے کام میں، اپنے اخلاق میں بھی، اپنے لیکچرز میں بھی. وریشا از ہر سیلف رول ماڈل فار مینی آف اس. کمپلیٹ تجوید انسٹرکٹر ہیں وریشا نے یہ قرآن کالج سے حاصل کیا ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ٹیچر سے وریشا نے جو ہے وہ تجوید کی تعلیم حاصل کی ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جن کا نام ہمارے لیے کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے میرا خیال ہے، صرف نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لوگ فرحت ہاشمی کو، الہدیٰ انٹرنیشنل کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے. تو وریشا بہت ساری ٹیچرز کی جو ہارڈ ورک ہے اس کا کمبینیشن ہے جی بالکل. ہمارے سامنے. تو جی وریشا پلیز آپ چارج لیجیے گا اور شروع کیجیے گا پلیز. جی وریشا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام وریشا. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت و تقویٰ کی بہترین حالت میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ہمیرا ثنا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے قبول کر لیں. آمین. آمین ثم انشاءاللہ. اسٹارٹ انشاءاللہ. اہلا وسہلا مرحبا. وی ویلکم یو اگین انشاءاللہ. ہمارا فرسٹ سیشن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بہت زبردست کیا. اللہ کا شکر ہے جس میں ہم نے طہارت کی اہمیت فضیلت کو دیکھا تھا. لیٹس اسٹارٹ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الہی آمین الہی آمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اکٹھا کیا اپنی بات کو سنوانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. آمین انشاءاللہ. ہم لاسٹ سیشن میں طہارت کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھ رہے تھے کہ طہارت کو سمجھنا، اس کو اپنانا، اس کا ہماری زندگیوں میں ہونا کتنا اہم اور ضروری ہے. اور یقیناً ہمیں طہارت کا کس قدر خیال کرنا چاہیے الحمدللہ ہم نے احادیث کی روشنی میں دیکھا تھا. الحمدللہ آج انشاءاللہ ہم فردر نجاست کو دیکھیں گے اور کہ نجاست کسے کہتے ہیں اور اسے کیسے دور کیا جائے. تو نجاست کیا ہوتی ہے؟ امپیورٹی، گندگی. نجاست کو دور کرنے کے لیے بائنا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے اور استنجا اور دوسری نجاست کو دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے. مسلم میں ہمیں اس کی روایت ملتی ہے. یہاں دوسری نجاست سے کیا مراد ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ دوسری نجاست سے مراد کسی بھی قسم کی نجاست آ سکتی ہے. مثلا ناک کو صاف کرنا یا جسم پر لگی ہوئی
کوئی بھی نجاست کو اتارنا، تو اس کے لیے ادب یا اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے انشاءاللہ۔ اب چونکہ ہم لاسٹ کلاس میں پانی کے مسائل پر بات کر رہے تھے، تو کچھ سوال تھے، مثلاً اگر کوئی شیر خوار بچہ کپڑوں پر پیشاب کر دے، یورین کر دے، تو اس پر پانی چھڑکنا کافی ہوتا ہے، اور اگر شیر خوار بچی اگر ہو تو اس کے یورین کو دھونا ضروری ہے۔ یہاں جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ شیرخوار بچے سے یہاں مراد فیڈنگ چائلڈ ہوتا ہے، جو مراد میل چائلڈ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیرخوار بچے کے یورین پر پانی چھڑک دیا جائے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ غلہ نہ کھائیں۔ غلہ نہ کھانے سے مراد کیا ہے؟ غلہ کھانے سے مراد کیا ہے؟ جیسے بریڈ ہوتی ہے، روٹی، اناج اور ہمارے جو سیریلز ہوتے ہیں، جب کھانا کھانے لگیں تو دونوں کے پیشاب دھوئے جائیں۔ اسے احمد و ترمذی نے روایت کیا ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ بچی کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ تھک ہوتا ہے اور ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، اس کو دھونا بھی آسان ہے اور اسے دھونا بھی چاہیے، اس کی خاصیت کے فرق ہونے کی وجہ سے۔ جبکہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب یعنی یورین کی خاصیت بھی فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ چھینٹوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور چھینٹے جب اڑ کر کچھ ایریا پر بکھر جاتے ہیں تو ان سب کو سمیٹنا، دھونا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک جگہ سارا یورین جمع ہونے کی صورت میں بچی کے پیشاب میں ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ سارے ایریے کو دھو کر پاک کرنے کی بجائے اس پر ایسے ہی کچھ پانی اسپرنکل کر دیا جائے تو اس سے طہارت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ آگے ہم انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں بھی اس کا ہمیں ریفرنس مل جائے گا۔ لیکن یہ بہت چھوٹے بچے کے لیے ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر 3-4 ماہ کا بچہ ہو، یعنی آپ وہ جو ہے وہ آپ اس کو فیڈ کرانا شروع کر لیتے ہو، کچھ نہ کچھ آپ اس کو سیریلز دے دیتے ہو، تو اس صورت میں پھر دونوں جو ہیں یورین جو ہوتا ہے دونوں کا، بچے کا یا بچی کا یورین جو ہوتا ہے وہ تھک ہو جاتا ہے اور پھر اسے دھونا ہوگا۔ حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ حضرت قیس بن محسن سے روایت ہے کہ وہ اپنا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئیں، جو ابھی اناج نہیں کھاتا تھا۔ غور طلب بات ہے، جو ابھی اناج نہیں کھاتا تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا، تو انہوں نے جو تھا اس بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جو ہے وہ یورین کر دیا تھا، پیشاب کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی چھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، یعنی اسے دھویا نہیں تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں سوال جو بہت لوگوں کے مائنڈ میں تھا فقہ آف طہارہ کو لے کر، کہ کیا ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا جائے گا جو خاص طور پر خواتین اور مرد حضرات میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، چونکہ طہارت کے مسائل ہیں اور دونوں میں یہ اکوالٹی ہے۔ ویٹ ڈسچارج کے بارے میں، جس کو ہم رطوبت کہتے ہیں یا منی کہتے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ چیز دیکھنے والے ہیں۔ میری آواز کلیئر ہے؟ جی آپی۔ جی وریشا، آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ اوکے، مجھے ایک میسج آیا تھا کہ آپ کی آواز چلے گئی۔ جی الحمدللہ۔ تو ہم نے انشاءاللہ منی اور رطوبت کے مسائل میں دیکھنا ہے کہ اگر کپڑے پر منی یا کوئی دوسری رطوبت لگ جائے، منی سے مراد سیمن ہے، تو اتنی جگہ پانی سے دھو کر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے مسائل کو دیکھنا ہے۔
خواہ اس کا نشان باقی رہے لیکن اس جگہ کو اتنی جگہ کو دھو کر نماز پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہاں جو رطوبت سے مراد ویٹ ڈسچارج ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے اور پانی کی نمی باقی ہوتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی دھونے کے بعد کسی بھی نجاست کو اگر کپڑا گیلا ہو تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں پر کیونکہ عموماً ہمیں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے جب واش کر لیتے ہیں اور چونکہ ہم سفر میں ہوتے ہیں یا ہم ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس کوئی اور کپڑا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت حال میں ہماری نماز ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر ہے؟ پلیز اپنا نا آپ لوگ انٹرنیٹ ضرور چیک کریں. میری طرف سے نا الحمدللہ ہر چیز اسٹیبل ہے. میرا آپ پلیز کہیں گے کہ میرے خانسا اطہر، آپ کون سے لنک کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے ذرا کلیئر کیجیے گا. انہوں نے چیٹ میں بھیجا ہے کہ کائنڈلی شیئر لنک. تو پتہ نہیں، آپ کی آواز تو بالکل کلیئر ہے. آپ پلیز کنٹینیو رکھیں. میں دیکھ لوں گی، ٹھیک ہے. آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے وریشا. اگر کوئی ایشو ہو تو کائنڈلی مجھے چیٹ باکس جی میں جی ہمارا آپ لکھ دیے گا، ٹھیک ہے؟ جی جی یا جی اس میں بھی آپ ضرور ضرور، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیٹس بیک ٹو ٹاپک انشاءاللہ. ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ نے روایت کی ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے جو کپڑے پر نجاست ہوتی تھی تو اس کو وہ دھو دیتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے جاتے تھے. اور جو ہے یہاں پر کپڑا گیلا رہ جاتا تھا تو وہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم جو ہے وہ پانی پورا سوکھ جائے یا ایویپوریٹ ہو جائے تو ہی پاکیزگی ہوگی، کیونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جو ہے کپڑا سوکھے گا پھر ہی جو ہے پاکیزگی ہوگی، پھر ہی جو ہے ہم نجاست سے پاک ہوں گے، پھر ہی ہم گندگی سے پاک ہوں گے. ایسا نہیں ہے. جب دھل گیا تو اس کے اثرات دھل گئے، تو اس کے بعد اگر کوئی اور کپڑا نہیں کسی کے پاس پہننے کے لیے تو اسی کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے انشاءاللہ. اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی لیکن اس کا نشان یا نشانات کپڑے پر باقی رہتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ہمارے عموماً نا یہ بات ہوتی ہے، جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جو بچیاں ہوتی ہیں، عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ یا تو وہ شرم سے اپنی اماں سے یا اپنی بڑی بہنوں سے یا اپنے جو ان کے گارڈینز ہوتے ہیں ان سے بات نہیں کر پاتی اس بارے میں کہ ہم جو ہے اس صورتحال میں کیا کریں، کیونکہ وہ کنفیوز ہوتی ہیں کہ اب ہم سفر میں ہیں یا اب ہم کسی اور جگہ ہیں، اب نشان باقی ہے، ہم سو کر اٹھے ہیں تو نشان باقی ہے اور کیا ہم اس کو واش کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو الحمدللہ دین نے بہت آسانی کی ہے اور حضرت عائشہ کی روایات سے ہمیں یہ چیز معلوم پڑتی ہے کہ الحمدللہ یہ چیز جو ہے جب ایک دھل گئی یہ چیز تو نجاست ختم ہو جاتی ہے، اس کے اثرات دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. چونکہ ہم نے اپنی پہلی کلاس میں دیکھا تھا طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کے دو طریقے ہیں نا، پانی سے اور مٹی سے. دو طرح جو ہے اختیار کی جا سکتی ہے طہارت، تو اس میں پانی بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ چیز ہو جائے گی. اب انشاءاللہ ہم جنابت کے مسائل کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے میں سمجھتی ہوں. اور جنابت کسے کہتے ہیں اور جنابت کیسے اختیار کی جائے اور مطلب جب اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور اتنے سیورل کوشچنز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں اس چیز کو وہ لے کر آتی ہیں، اس لفظ کو سنتے ہی آتی ہیں. تو یاد رکھیے کہ ان مسائل کو پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ بہت جھجکیں یا سنتے ہوئے آپ کو بہت جھجک محسوس ہو. تو یہ قدرتی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر حیا رکھی ہے اور ان کو پڑھانا سکھانا بھی انتہائی مشکل مرحلہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سنتے ہوئے جھجک ہو رہی ہے یا شرم آ رہی ہے
ہم کیسی کلاس میں آ گئے ہیں, ہم کیسا سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں. واللہ العظیم اٹس ٹو embarrassing ٹو لسن. تو یاد رکھیے کہ سکھانا اور پڑھانا بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے یقیناً, لیکن کیوں پڑھایا جائے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں پڑھایا جائے, کیوں بتائی جائیں یہ باتیں؟ کیونکہ بہت آسان سا جواب ہے, کیونکہ یہ انسانی زندگی کے متعلق ہیں, اور انسانی زندگی کے متعلق جو چیز ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے. اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کڑوے گھونٹ کو پیا جائے اور ان باتوں کی حقیقت معلوم کر کے صحیح طرز عمل کو اختیار کیا جائے. طہارت کا وہ معیار جو اسلام نے قائم کیا ہے اس پر پورا اترا جائے, کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. یاد رکھیے, ایمان مکمل نہ ہو تو ہماری عبادات میں کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان باتوں کو کھولا نہ جائے, وضاحت نہ کی جائے, بتایا نہ جائے, شرم و حیا کا نام لے کر ان سب مسائل کو دبا دیا جائے, جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کل کی سوسائٹی صرف اس ایک لفظ پر خاموش ہو جاتی ہے. نہیں 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 نہیں, ہم بھلا یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ بھلا یہ باتیں ڈسکلوز کرنے والی ہیں؟ اتنی یہ پرسنل باتیں ہوتی ہیں خواتین کی, اور بھلا یہ اچھا لگتا ہے آپس میں ڈسکس کرنا؟ تو آپ سب لوگوں کا کیا اوپینین ہے؟ آپ چونکہ اس سیشن کا حصہ ہیں, اور ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کس مقصد سے بیٹھے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بات کر لینی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلی صورت اپنا لینی چاہیے؟ پلیز مجھے چیٹ باکس میں بتائیے گا. یا شرم و حیا کا نام لے کر ان مسائل کو دبایا جانا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں کا اوپینین میرے لیے بہت اہم ہے. جی فضیلت, آمنہ, عائشہ, فرزانہ, حدیقہ. الحمدللہ, یقیناً آپ نے بات بہت اچھی کی عائشہ. ایسا ہی ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جھجکے, یہودی نعوذ باللہ اور منکر اسلام کیا کہا کرتے تھے کہ کیا تمہارا نبی نعوذ باللہ کتنا ہے کہ وہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کے طریقے تک بتاتا ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں, تو کیا ہم ابھی بھی جھجک میں رہیں؟ کچھ روز پہلے نا مجھے کس نے بتایا, بہت ہائیلی کوالیفائڈ لڑکی تھی, اس کے بارے میں بتایا. اس نے سوال کیا تھا کسی درس دینے والی سے, اور سوال اس بات کے بارے میں تھا کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. جب اس کو بتایا گیا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا یہ کام ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور وہ حالت بالکل ایک نارمل حالت ہے جس کو ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئیں, اور وہ انجینئر تھی وہ بچی, اور وہ اتنے سال پڑھنے کے باوجود کیا اس کو واقعی نہیں پتا تھا کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ یقین نہیں آ رہا نا. اور ان کو بھی نہیں آ رہا تھا یقین جب انہوں نے سنا کہ واقعی ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وضو کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے, اور وہ پھر وضو کی حالت میں ہو یا بغیر وضو کی عبادت کرتا چلا جائے, تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کی ایمان کی سٹیٹ کس لیول کی, کس حد تک کی ہوگی؟ اچھا, اب سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں پتا کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہت سارے لوگ, میں اور آپ, ہم لوگوں کو زندگی کے بہت سارے جو ہے نا سال گزارنے کے بعد یہ چیزیں پتہ چلیں. ہم حیران ہو گئے ہوں گے نا جب ہمیں یہ پتہ چلا ہوگا اچھا اس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اچھا اس چیز سے باقی رہتا ہے. اور ہم اپنی پچھلی زندگی پہ جب نظر دوہراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ہو گیا, مجھے تو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا. اور ہمیں علم کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے ایون اسلامیات کے کورسز میں جتنے بھی ہیں ان میں بھی ایسے مسائل کا ذکر نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ایسے مسائل کو بے حیائی کا نام دے کر ذکر ہی نہیں کرتے.
کہتے ہیں بے حیائی ہے یہ ذکر کرنا. ہم ان مسائل کو چھیڑ ہی نہیں سکتے, ہم ان مسائل پر بات ہی نہیں کر سکتے. حالانکہ اگر ان مسائل پر بات نہ ہو تو آپ بہت ساری اپنی جو ہے اپنے آپ کو دیکھ کر اپنی بہت ساری چیزیں درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی باتیں مجلسوں میں نہیں کرنی چاہیے اور عام طور پر بولنے کی نہیں, سوچنے کی نہیں, لیکن انسان کی زندگی کا یہ بہت بڑا اہم حصہ ہے. بالکل ایسے جیسے اگر ایک گھر میں ایک واش روم کوئی شخص بناتا ہے, ٹوائلٹ بناتا ہے, تو وہ ایک ناپسندیدہ حصہ ہے. یقیناً ہر کسی کے گھر میں ٹوائلٹ موجود ہے اور وہ ناپسندیدہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے حصہ. لیکن ضرورت ہے نا, ہم اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے, ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے, ہم اس چیز کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے, اس کے بغیر گزارا نہیں. تو اب کوئی اگر شخص بہت خوبصورت گھر بنائے اور اس بات پر وہ فخر کرے کہ میں نے اس میں ٹوائلٹ ہی نہیں بنائی, کہ وہ بہت گندی جگہ ہوتی ہے اور میں تو ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی گندی چیز میرے گھر میں ہو, اور اس کا تو ذکر کرنا میرے لیے بہت ناپسندیدہ ہے, تو اس لیے میں نے جو ہے اسے اپنے نقشے سے ہی نکال دیا. تو ایسا بھلا کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ واش روم جیسی چیز کو, ٹوائلٹ جیسی چیز کو, جو ہماری ایک مین ضرورت ہے زندگی کی, آپ اس کو ہی نقشے سے نکال دیں. بالکل اسی طرح جو لوگ ان باتوں کو دین کا حصہ نہیں بلکہ دین کے نقشے سے ہی غائب کیے ہوئے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں, تو یہ درست بات نہیں ہے. ایک اور بات کہ خاتون ہوتے ہوئے ایسی بات کرنا اور پھر اس کو پبلکلی کرنا ایک اور بڑی مشکل ہے. اس میں بھی ہمارے سامنے ایک رہنمائی موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور عام طور پر جو ہماری ازواج مطہرات نے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پبلکلی بتائے ہیں, سیکریفائز کیا ہے. یاد رکھیں, انہوں نے سیکریفائز کیا تاکہ دوسرے لوگوں کو ایک رہنمائی ملے. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ تقدس کا ایک ایسا, یعنی انبیاء علیہ السلام ہو, ازواجی اور ذاتی زندگی ہو, ان سب کو ہم نے ایک تقدس کے ایک ایسے آئینے میں دیکھا ہے جس میں ان کا انسان ہونا نقشے سے نکال دیا گیا ہے, جبکہ ان کی ساری نیکی, تقوی اور پاکیزگی میں خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ انسان تھے. ہم اور آپ بھی انسان ہیں اور ہم جیسے ہی تھے انسان, انسانی ضروریات ہم جیسی ہی تھیں, مختلف کچھ نہیں تھا, کھانا پینا اور ہماری باقی خواہشات وغیرہ. لیکن ان میں بڑائی کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے نا ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مکمل طور پر اپنایا تھا. ہم لوگوں نے نا اپنا دین ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ بھلا ہم ایسی باتیں کر سکتے ہیں, بھلا یہ زیب دیتا ہے ایسی باتیں کرنا, بھلا ایک بیٹی کا اپنی ماں کے ساتھ ایسی ڈسکشن کرنا زیب دیتا ہے, بھلا ہم ایسے بات کر سکتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ, کیا ہم اپنی بڑی بہن کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ ایشوز آ رہے ہیں, تو کیا اس کو علم ہے؟ کیا ہم اپنے اسکالر سے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ کیا ہم رہنمائی لے سکتے ہیں؟ تو ہماری بھی خیر و بلائی اسی میں ہے کہ ان معاملات میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو ہم پوری طرح اپنائیں تاکہ شرح صدر کے ساتھ عبادت ہو سکے. بعض اوقات نا جب صحیح دین کے مسائل کا علم نہیں ہوتا تو حلال امور ہوتے ہیں, وہ جو جائز رخصتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں اویل کرتے ہیں ہم کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے. اور یہ ایک ہمارا کانسیپٹ ہے, یہ ایک جینوئن بات ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہم کر نہ سکیں. اور بعض اوقات نا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو گناہ سمجھ کر انہیں ہم کرتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتے, اور اس طرح اپنے آپ کو ہم ایک آزادی سے محروم رکھتے ہیں. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر چند باتیں ایسی سمجھ لی جائیں, ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا جائے, پرکھ لیا جائے اپنی زندگیوں کو کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, کیا ہماری طہارت مکمل ہے, کیا ہم مکمل ہیں, کیا ہم دائرہ اسلام کے
ہر اس پہلو کو صحیح جان لیا ہے ہم نے ان پہلوؤں کو؟ کیا ہم نے ان پہلوؤں کو اپنا لیا ہے؟ کیا ہم تیار ہیں کہ ہم ان مسائل کو سیکھ سکیں اور اپنے آنے والی زندگی میں اس جب یہ مسائل ہمارے سامنے ہو تو ہم کنفیوز نہ ہوں، ہمیں بیکورڈز نہ دیکھنا پڑے، یا ہمیں جو ہے نا ڈپلومیسی نہ کرنی پڑے اس ٹائم پہ کہ ہم موقع کی مناسبت سے کام کر لیں؟ ہم کیا دین پر رہتے ہوئے فیصلہ کر سکتی ہیں؟ یقیناً کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق دیا ہے، اور یہ جو دین ہے بہت خوبصورت دین ہے، اور اس میں الحمدللہ اگر ایسے مسائل نہ ہوتے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اور آپ جو مشکلات کا، پریشانیوں کا شکار رہتی ہیں، اسپیشلی میری بہت پیاری مائیں اور میرڈ وومنس جو میرے پاس آتی ہیں اور اکثر اپنے بچوں کی شکایات کرتی ہیں، تو میں چاہتی ہوں، ان ماؤں سے میں کہنا چاہتی ہوں ایک بار کہ طہارت کو ضرور دیکھ لیں۔ کیا آپ کے ان مسائل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ جا رہی ہیں یا کچھ کمی رہ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے یہ باتیں رکھی تاکہ آپ اپنا ویژن کلیئر کر کے بیٹھیں اور اپنے ذہن اور اپنے دل کو کھول کر جھجک کے بغیر اس کو سنیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اگر سننے میں جھجک ہے تو پڑھانا، سکھانا بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن کرنا ہے انشاءاللہ۔ ارادہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھ رہے تھے جنابت کسے کہتے ہیں؟ ناپاکی کی اس حالت کو جو احتلام اور جماع کی وجہ سے ہوتی ہے۔ احتلام کہتے ہیں ویٹ ڈریم کو، یعنی سوتے ہوئے جسم سے ڈسچارج ہونا، ٹھیک ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ ہمارا نا اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہے مزی کا، یعنی ہم سمجھتے ہیں مزی کے آنے سے غسل واجب ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مزی کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ استنجا کر کے وضو کرنا ہی کافی ہے۔ حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی۔ مزی ہوتا ہے عام حالات میں بیڈ ڈسچارج کا ہونا۔ مجھے بھی میسج آیا کہ مزی کیا ہوتا ہے، تو سوری میں یہ مس کر گئی۔ مزی ہوتا ہے عام حالات میں ویٹ ڈسچارج ہونا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر غور طلب بات ہے کہ خواتین اگر جھجکتی ہیں تو مرد بھی جھجکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے دین میں طریقہ کار ضرور دیکھیے گا، اور یہ اگزامپل میرے اور آپ کے لیے بھی ہے انشاءاللہ، جس سے ہم بہت لرننگ پوائنٹس لے سکتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں تھیں۔ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں، تو ان کی بھی وجہ یہ تھی کہ شرم اس لیے محسوس کرتے تھے کہ ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی۔ کہتے میں نے حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں، تو حضرت جو مقدار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کی جگہ، یعنی شرمگاہ کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں، اس سے طہارت ہو جاتی ہے۔ یقیناً یہ بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ عام ویٹ ڈسچارج جو ہے، اس سے ناپاکی یا نجاست یا جنابت جو ہے نہیں ہوتی، اس میں نہانا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب جو اگلی بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے، اور میں اپنی ماؤں کو اور ان بہنوں کو جو شادی ہونے جا رہی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بہت آپ لوگوں کے لیے الارمنگ سچویشن ہے جب خواتین آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری اولاد بہت نافرمان ہے۔ آج کل کی اولادیں نافرمان کیسے ہوتی ہیں؟ کبھی جڑ پکڑی ہے؟
کبھی وہ بیس دیکھی ہے کہ یہ جڑ کیسے نکلی ہے؟ کیونکہ جڑ سے مسئلے سالو کیے جائیں تو پراپر سالو کیے جاتے ہیں. اگر ہم ان کی جھاڑیوں کو ہٹاتے جائیں تو وہ جڑ سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا. تو میں اپنی ماں اور ان بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ بی الرٹ، یہ باتیں آپ کے لیے ہیں جو میں کرنے جا رہی ہوں. انشاءاللہ اس میں بہت خیر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت آسان طریقے بتا دیے ہیں اپنی اولادوں کو فرما بردار بنانے کے لیے. جب شیطان سے دور رہے گا بچہ تو ظاہر ہے وہ فرما بردار ہوگا اپنے رب کا، رسول اللہ کا، اور obviously جب رب کا فرما بردار تو ماں باپ کا فرما بردار انشاءاللہ. تو اگلی بات ہے بیوی سے تعلق کرنے سے پہلے دعا مانگنی چاہیے. پوچھنے والی بات تو نہیں ہے، یقیناً یہ بہت کلوزڈ معاملہ ہے، لیکن کیا ہم بستری کرتے ہوئے چاہے خاتون ہو یا مرد ہوں، کیا ہمیں دعائیں یاد رہتی ہیں؟ کیا ہمیں یاد رہتا ہے کہ اللہ ہے ہمارے ساتھ؟ کیا ہم اللہ کو اپنا وٹنس بناتے ہیں؟ نہیں، ہم بھول جاتے ہیں. نفس ہے نا، تو انشاءاللہ ہم نے یاد رکھنا ہے. بیوی سے تعلق سے مراد یہاں پر جسمانی تعلق مراد ہے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے، فزیکل ریلیشن کا، جسمانی تعلق کا یا سیکشول انٹرکورس کا ارادہ کرے، تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ترجمہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. کیونکہ جب شیطان اپنے ایسے موقع پر نا بہت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ہمیں ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرما. یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بہت بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو شیطان کے شر سے محفوظ کراتے ہیں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں. انسان ہے نا، نون سین یا نسیان روٹ ورڈ میں ہے ٹو فرگیٹ، بھول جاتا ہے. تو کانسٹنٹ ریمائنڈرز کی ضرورت رہتی ہے. تو بیفور جب بھی آپ صحبت اختیار کرنے جائیں تو اپنے ہسبینڈس کو ضرور ریمائنڈر دے دیں، اور خود بھی اس چیز کا ریمائنڈر رکھیں، یا کسی اپنے بہت قریبی بہن، اماں یا بہت قریبی ان کو ضرور یہ میسج کر دیں کہ آپ کو جو ہے نا آپ کی ویڈنگ ڈے پر یہ چیز ریمائنڈر کے طور پر یاد کرا دیں. ٹھیک ہے، ریمائنڈر دے دیں انشاءاللہ. تو میری مائیں اور جو میری بہنیں ہیں وہ ریلیکسڈ ہو جائیں انشاءاللہ کہ جب ہم یہ سمجھ لیں گے نا کہ ہم اپنی اولادوں کو رب کا فرما بردار بنا لیں گے تو وہ ہمارے فرما بردار بن جائیں گے. اور اس سب کی بیس کیا ہے؟ ہمارا کردار. اپنی اولادوں کے اوپر ہمارا کردار بہت بیس کرتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. طہارت کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. آج کل کے مسائل آتے ہیں نا کہ ہمارے میاں بیوی کا تعلق ٹھیک نہیں ہے. طہارت بہت بڑی بات ہے. طہارت پر غور و فکر کیا کریں کہ اگر آپ کے رشتے میں کہیں کمی آ رہی ہے تو طہارت کو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ ایک بہت اہم اور بڑا مسئلہ ہے جس کو ہر کوئی عام شخص رکھنا نہیں چاہتا، بات کرنا نہیں چاہتا، اس کو اوپن کنورسیشن کے طور پر نہیں لیا جاتا. تو ضرور میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس پر ضرور غور و فکر کریں انشاءاللہ. اگلی بات، چونکہ ہم جنابت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اگلی بات ہے کہ دوبارہ فزیکل ریلیشن سے قبل وضو کرنا مستحب ہے. مستحب سے مطلب یہ ہے پسندیدہ ہے، فرض نہیں ہے. یاد رکھیں، مستحب جو چیز ہوتی ہے وہ فرض نہیں ہوتی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے. یعنی ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے.
کیونکہ ہمارے نا معاشرے میں اگر ہم ولیج سائڈ پر دیکھیں، اور میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا میاں نہاتا نہیں ہے، اور جو ہے نا میں جو ہے وہ غسل کر لیتی ہوں، میں نہا لیتی ہوں، لیکن میرے شوہر اس بات پر نہیں آتے ہیں، تو ہم کیا کریں، کیسے ان کو سمجھائیں؟ تو یہ ان کے لیے ہے، اللہ نے ایز رکھی ہے انشاءاللہ۔ ضروری نہیں ہے نہایا جائے، اگر اس کے کچھ عرصہ بعد یعنی دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو، مثلا ایک رات ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانا ضروری نہیں۔ مطلب اگر ایک رات کا ہو تو ضروری ہے، اس کس کے لیے؟ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، یعنی عبادات کے لیے نہانا ضروری ہے۔ دوبارہ صحبت اختیار کرنے کے لیے وضو مستحب ہے، فرض نہیں۔ از دیٹ کلیئر؟ انشاءاللہ۔ اب اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی اور دوبارہ ایک شخص بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ نہائے، نہانے کے بعد پھر کرے، وضو کافی ہوگا انشاءاللہ۔ اب دوبارہ تعلق میں کوئی چیز منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں بہتر ہے وضو کرنا، ٹھیک ہے۔ میں یہ چیزیں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے پوائنٹرز ضرور بنا لیں تاکہ آپ کو یاد رہے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر مستحب پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہے وضو کرے، اور وضو یہاں ایک طرح سے فریشنس پیدا کرتا ہے۔ اب کیونکہ بات یہ آتی ہے کہ وضو کا ہی کیوں حکم دیا گیا، آپ ویسے کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو یا اپنی شرم گاہوں کو واش کر لیں، صاف کر لیں اور دوبارہ صحبت اختیار کر لیں، وضو یا نہانے کی ہی کیوں بات ہے؟ تو وضو ایک طرح سے فریشنس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، لیکن اگر کوئی وضو نہیں بھی کرتا، یعنی ایک ایسا وضو نہیں کرتا جسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اس کے لیے بغیر جو ہے نا نماز نہیں ہوگی، یعنی آپ نے نماز کے لیے جو وضو کرنا ہے وہ آپ کا مکمل وضو ہوگا، لیکن جو آپ کا دوبارہ صحبت کے لیے ہوگا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر مستحب سمجھتے ہیں، آپ پسندیدہ کام کرنا چاہتے ہیں، بہتر ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اگر آپ نہیں کریں گے اور آپ کر لیں گے تو جو ہے نا اس میں آسانی ہے انشاءاللہ، فریشنس ہے انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مستحب کا مطلب ہے اچھی بات ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے، آئی ریپیٹ گناہ نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگوں نے نا اپنی چھوٹی چھوٹی معاملات میں یہ دیکھ لیا ہے کہ نہیں اگر نہ کیا تو جو ہے نا گناہ ہوگا، اور اگر کر لیا تو بس پھر ثواب ہے۔ ہاں یقیناً آپ کے اچھے کاموں کا ثواب ضرور ملتا ہے، آپ کو اجر ملتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں بینیفٹ آپ کو کر جاتی ہیں، لیکن اگر نہ کرنا چاہیں تو ذہن میں بات رکھیں، مستحب چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں، کر لینی چاہیے، فوائد اس کے اپنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہاں تک کہ انشاءاللہ آج کے سیشن کو رکھیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ حیض اور نفاس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ان کے مسائل کو جانیں گے، اس کے ساتھ ساتھ استحاضہ کے مسائل کو دیکھیں گے اور غسل کا طریقہ انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ، جو ہمارا تھرڈ سیشن نیکسٹ سنڈے پر ہوگا، سیم ٹائمنگ، سیم پلیٹ فارم، انشاءاللہ اور سیم لنک ہوگا جو آپ لوگوں کے پاس آج آیا ہے۔ اور یقیناً یہ مسائل بہت غور طلب ہیں اور ٹائم ٹیکنگ ہے، اس لیے بہت آہستہ آہستہ ڈائجسٹ کرا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں یاد رہ جائیں، ان کو آپ کو آگے سکھانا یاد رہ جائے اور آسانی ہو جائے انشاءاللہ۔ آسانی کا معاملہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طہارت صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی توفیق دیں، اور ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں اور ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ دیں۔ یقیناً ایسے معاملات جو ہے ہر ماں اپنی بیٹی سے نہیں کرتی بیفور میرج، ہر بیٹی اپنی ماں سے جھجک کی وجہ سے نہیں کرتی، اور آپ لوگ مجھ سے ڈائریکٹ ان لنک بھی ہو سکتے ہیں فار سیشنز انشاءاللہ۔ اور میں صرف آپ سب لوگوں کو آخر میں صرف ایک یہی بات کہوں گی، اٹس اے ریکویسٹ فرام مائی سائڈ، میں ماؤں کو کہتی ہوں کہ اپنی اولادوں کے ساتھ بہت اوپن ریلیشن رکھیں۔ آپ کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ انمول ہونا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ نے بنایا ہے انمول۔ اور میں والدین میں والد سے یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اسپیشلی ضرور بیفور آپ ان کو یہ ذمہ داری سونپنے جائیں شادی کی، آپ ضرور ان کو طہارت کے مسائل سکھا دیں، کیونکہ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اور میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں۔
سلامت رہیں تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ایک میں خرابی آ جائے تو گاڑی رک جاتی ہے. تو طہارت ایک مین چیز ہے جس کو سمجھنا، جس کو اپنانا، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا اہم اہم بہت اہم ہے انشاءاللہ العزیز. اور چونکہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ بہت جھجکتی ہیں کہ ہم کیسے بات کریں، پتہ نہیں میری والدہ کیا سوچیں، پتہ نہیں میری بہن کیا سوچیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سٹیپ سے وہ ریلیکس ہو جائیں. الحمدللہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا، تو آپ اگر ایک سٹیپ لے لیں گے، ایک قدم اٹھا لیں گے اس طرف، تو یقیناً اگلا بندہ ریلیکس ہو جائے گا. آپ اس سے اچھے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اپنی والدہ سے انٹریکشن اچھا ہو سکتا ہے. اور میں ماؤں کو یہی بات کہوں گی کہ جب بچیاں یا بچے آپ کے پاس کوئی بھی بات لے کر آتے ہیں تو انسٹنٹ جواب مت دیا کریں. نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ہاں بالکل ایسے ہوتا ہے، نہیں یہ جواب مت دیں پلیز. آپ بہت خوبصورت مائیں ہیں، آپ کی بہت خوبصورت بیٹیاں ہیں، اور یقیناً انہوں نے آگے جا کے مائیں بننا ہے. پھر یہ نہ ہو کہ پھر وہ ویسی ہی مائیں بن جائیں، کیونکہ جس ٹریننگ میں ہم رہتے ہیں ہم وہی ٹریننگ آ کے ڈلیور کرتے ہیں. تو ضرور میں اب سب لوگوں سے یہ کہوں گی، چونکہ یہ سیشن ایسا ہے، یہ ایک ٹاپک ایسا ہے، طہارت ایک ایسی بات ہے اور ایک ایسا مسئلہ ہے، ایسی فکر ہے جس کو سمجھنے میں زندگیاں لگ جاتی ہیں، لیکن جب ایک دفعہ انسان سمجھ جائے، اس کو اپنا لیں، تو زندگی بہت خوبصورت، حسین اور آسان ہو جاتی ہے. اپنی زندگی کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں نا، حسین کرنا چاہتے ہیں نا، آسان بنانا چاہتے ہیں نا، اپنے رشتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو طہارت پر غور و فکر کریں انشاءاللہ، اس کو اپنائیں اور اپنے پیاروں کو ضرور اس طرف لے کر آئیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ایک گھر ٹوٹ رہا ہے، تو آپ پرکھیں، آپ ان سے بات کریں، آپ ان سے ایک اوپن چٹ چیٹ کریں، کنورسیشن کریں کہ اس معاملے میں تو خرابی نہیں ہے جس کی وجہ سے دوری آ رہی ہے. اگر آپ ایک گھر بچا لیں گے، اگر آپ اس کا باعث بن جائیں گے، اگر آپ ایک میاں بیوی کے تعلق کو ایک وہ کہتے ہیں ناٹ لگا دیں گے، تو یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں بہت خیر کا کام کیا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے خیر کے کام سمیٹنے کی، کرنے کی توفیق دیں، آمین انشاءاللہ. اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ میں ضرور لوں گی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے. اوکے، خنسا نے لنک شاید انہوں نے مانگا، مجھے لگا انسٹاگرام کا، سوری ہماری زوم لنک مانگا تھا شاید. میں نے جی میسج ابھی وریشا، پڑھا. میں نے سینڈ کر دیا تھا لنک. جزاک اللہ خیر کثیرا. جی. اوکے اوکے، یقیناً آپ نے مقدس عائشہ جزاک اللہ خیر کثیرا آپ لوگوں کے جواب کے لیے الحمدللہ. جزاک اللہ فار جوائننگ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کر لیں، ہمارا مل بیٹھنا قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم دوبارہ سے اکٹھے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ہر بات کو قبول کر لیں. فضیلت، یس بالکل آپ نے فضیلت بالکل ٹھیک کہا. جو ہے ہمیں ویٹ ڈسچارج کبھی بھی ہو سکتا ہے، ہماری سوچوں سے اس کا تعلق ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا دینا. اللہ تعالیٰ both for males and females فضیلت، both for males and females. لیکن چونکہ ہم فیمیلز بیٹھی ہیں اس لیے میں نے فیمیلز کی ہی بات کری ہے صرف. ٹھیک ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کے بیٹے ہوں گے، مجھے نہیں پتا آڈینس میں مائیں بیٹھی ہیں کہ نہیں، یا ٹو بی مدرز ہیں کہ نہیں، اور آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کے شوہر اچھا میں ایک اور بات جو لازم کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جو میری بہنیں بیٹھی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ اپنا تعلق بہت اچھا کر لیں، کمیونیکیشن اسکلز اچھی کریں. آپ ہر بات ان سے کر سکتی ہیں، آپ لوگوں کے الفاظ کا چناؤ بس جو ہے نا میٹر کرتا ہے.
باقی آپ ہر طرح کی بات ان سے کر سکتی ہیں. ایک اوپر چٹ چیٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یقیناً ایک ایسا خوبصورت رشتہ بنایا جس میں آپ جو ہے اپنا تعلق مضبوط، بہتر اور خوبصورت کر سکتے ہیں. تو طہارت کا جو مسئلہ ہے، اگر آپ ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے نا، تو ضرور آپ ان کو کسی سیشن میں جوائن ان کرا دیں. ہمارے بہت سارے ایسے سیشنز اور ویڈیو لیکچرز موجود ہیں یوٹیوب پر. ڈاکٹر ادریس زبیر کے طہارت کے مسائل پر بہت زبردست ان کی پوری انہوں نے کتاب پر بات کی ہے. فک ہے ان کی الحمدللہ، اور بہت سارے اسکالرز انشاءاللہ میل انگلش اینڈ اردو بوتھ لینگویجز میں. تو آپ ضرور اپنے جو ہے نا شوہروں کو ضرور وہ سنوا سکتی ہیں، بھیج سکتی ہیں، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سن لیں اور آپ نے بھی سنا ہو، تو آپ لوگ پھر چیٹ کر سکتے ہیں، آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو ضرور انشاءاللہ. میرا صرف ایک ریکویسٹ ہے، کائنڈلی جو ہمارا واٹس ایپ کا فیمیل گروپ ہے وہ کائنڈلی چیٹ باکس میں شیئر کر دیں، تاکہ یہ لوگ اپنا آفٹر ورڈز جو ہے فیڈ بیک ضرور شیئر کریں. آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے. یقیناً فیڈ بیک میں اسپیکر کی تعریف تو آتی ہی ہے، لیکن وہ بہت سیکنڈری بات ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں فیڈ بیک وہ ہوتا ہے جو آپ نے سیکھا، جو آپ نے سمجھا، جو آپ نے لرننگ پوائنٹ لیا، یا جو آپ کے ریویژن پوائنٹس تھے، آپ ان کو ضرور لکھیں. یقیناً جو آپ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، ایک لرننگ پوائنٹس لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دوسرے نے اس اینگل سے نہ لیا ہو سیشن، ہو سکتا ہے اس نے کسی اور اینگل سے اپنے لیے لرننگ پوائنٹس لیے ہوں، تو آپ کے لرننگ پوائنٹس ان کی زندگی میں بہت بڑا امپیکٹ رکھ سکتے ہیں. اور آپ لوگ ہمیں انشاءاللہ ہمارے کمنگ سیشنز کے لیے ضرور جوائن ان کر سکتے ہیں. ہمارا تھرسڈے میں انشاءاللہ ایک سیشن آ رہا ہے جو ہمارے انسٹیٹیوٹ کے شیخ ہیں، شیخ سیف الرحمان، انشاءاللہ وہ تھرسڈے 8:15 PM انشاءاللہ جو ہے ہمیں جوائن ان کرنے جا رہے ہیں. عمل صالح پر انشاءاللہ وہ بات کریں گے، اور ہم لوگ انشاءاللہ جلدی فلائر آؤٹ کریں گے. اینڈ our one more speaker of this institute, Humaira Beg, is with us. انشاءاللہ ان کے بھی ہمارے ساتھ سیشن ہوتے ہیں، اور ریسنٹ ایک گزرا بھی ہے جو کل تھا. اور آپ لوگ جو ہے جب گروپ جوائن کر لیں گے تو ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دی جائے گی. اور مجھے اور میری صحت کے لیے آپ لوگ دعاؤں میں خاص 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 یاد رکھے گا. جو کہ میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان کو میں انشاءاللہ 8 بجے ملنے والی ہوں. فضیلت، عائشہ اینڈ حدیقہ. فرزانہ، آئی ایم سو ہیپی ٹو سی یو انشاءاللہ الحمدللہ. اور باقی مقدس، اقرا، ادینہ اینڈ ایوری ون. زوبیا ون آف مائی فیوریٹ بندی، بہت خاص بندی ہیں یہ، اور ان کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرا ہر لمحے میرا بہت ساتھ دیتی ہیں. سلائڈس میکنگ ہو گئی، سلائڈ شیئرنگ ہو گئی، کیونکہ آپ کی جو یہ اسپیکر ہیں یہ بہت ساری تھوڑی جو ہے ان چیزوں میں ویک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو دین کے کام کروا لیتے ہیں. تو زوبیہ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. حمیرہ اینڈ ثنا جنہوں نے بہت ہیلپ کی میری، بیکاز چونکہ میں سفر میں ہوں، تو الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے سے ہر چیز کی. اور میں آپ لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس انسٹیٹیوٹ کو جو ہے اس سے جڑیں اور ہمارے سیشنز کا حصہ بنیں. اور میری آج آڈینس کم ہے اور مجھے میسیجز آ رہے ہیں سوری کے، جو کہ میں انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گی. تو ریکارڈنگ انشاءاللہ اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. See you soon on next Sunday انشاءاللہ. اور ایک خاص بات جو رہ گئی وہ یہ کہ آپ لوگ ضرور سیشن 3 کا پوسٹر زوبیا اگر آپ ابھی شیئر کر دیں چیٹ باکس میں، تاکہ جو ہماری آڈینس ہے وہ اپنے پاس ہی رکھ لیں. نیکسٹ سیشن کے لیے وہ لوگوں کو ابھی سے انوائٹ کر سکتی ہیں، اپنا بیک اپ رکھیں، کیونکہ نیکسٹ سیشن would be انشاءاللہ our last session ہوپ فلی آف فک آف طہارہ انشاءاللہ. اور اس کے اندر ہمارے کوشچن آنسر سیشنز بھی ہوں گے پراپر، اور ہماری بہت جو مین چیزیں رہ گئی ہیں، ہمارا غسل کا طریقہ جو مین ہے وہ میں اینڈ پر اس لیے رکھنا چاہ رہی تھی تاکہ ہم جو ہے نا وہ سارے انشاءاللہ جو ہے چیزیں کور ہو جائیں پہلے، اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کا طریقہ دیکھ لیں. اگر کسی اور کا کوئی سوال، کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ضرور. 5 منٹ رہ گئے ہمارے سیشن اینڈ ہونے میں، تو انشاءاللہ 5 بجے انشاءاللہ ہم آپ کو اللہ حافظ بول دیں گے. جی اینی ون؟ اوکے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ گروپ میں بھیج دیتے ہیں انشاءاللہ. ادینہ زوبیا بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے ماشاءاللہ، اللہ ان سے راضی رہے ہیں ہمیشہ. انہوں نے میرا بہت ٹف ٹائمز میں ساتھ دیا ہے، اور آج میرے ٹف ٹائم میں حمیرہ اور ثنا نے بہت ساتھ دیا. اللہ ان سے قبول کر لیں، آمین انشاءاللہ.
anyone کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ فضیلت، ادینہ؟ نہیں ہمارا ریکارڈنگ چلتی رہنے دے، جب ہم لاسٹ کریں گے نا، کیونکہ ہم نے دعا پڑھنی ہے انشاءاللہ، پھر ریکارڈنگ انشاءاللہ ایک ساتھ بند کر دیں گے. اینی ون؟ میرا نا آپ سے ایک کوشچن ہے، لیکن میں وہ آپ سے علیحدہ میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. جی فور شیور انشاءاللہ، نو مسئلہ. چلیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ دینا ضرور. جی. اینی ون؟ اقرا، مقدس، حدیقہ، فرزانہ، عائشہ، فضیلت، اینی ون؟ ثنا، اینی ون؟ الحمدللہ سب کلیئر؟ چلیں گڈ، الحمدللہ گڈ. چلیں جب اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت اچھی صحت کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمل میں برکتیں دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کے کام قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام ایسے ہی لیتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر سمیٹنے والا بنا دیں اور خیر بانٹنے والا بنا دیں. آمین انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.